ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا نام جو پاکستان کی تاریخ میں عوامی لیڈر، ذہین سفارتکار اور زبردست مقرر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن مخالفین انہیں پاکستان کی تقسیم، نسلی امتیاز اور سندھ کی پسماندگی کا ذمہ دار بھی کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نظر ڈالیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی سفر اور ان کے فیصلوں کے تاریخی حوالوں اور بین الاقوامی تجزیہ کاروں کی آراء کی روشنی میں۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ سندھ میں ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بمبئی اور پھر ہائر ایجوکیشن برکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1958 میں جب جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے دوران وہ سیاست میں آئے تو جلد ہی انہیں وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے چائنا اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا، جس پر اسٹینلے وولپرٹ کہتے ہیں کہ بھٹو کی ذہانت اس وقت نظر آئی جب انہوں نے چین کے ساتھ دوستی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو 1965 کی جنگ میں بطور وزیر خارجہ ایک مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف ایگریسو پالیسی اپنائی اور مسئلہ کشمیر جارحانہ انداز میں اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours, in culture, in geography, in history, in every way and in every form. کئی مورخین کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام کی بھرپور حمایت کی، جس کی وجہ سے 1965 کی جنگ ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو جنگ کے جاری رہنے اور کشمیر کو آزاد کرانے کے حامی تھے، جس پر انہوں نے 1000 سال تک لڑنے کے جذباتی بیان دیے، جس سے عوام کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ لیکن جنرل ایوب خان انٹرنیشنل پریشر میں آتے ہوئے تاشقند ایگریمنٹ کی صورت میں جنگ روکنے پر راضی ہو گئے۔ یہ معاہدہ 10 جنوری 1966 کو تاشقند کے مقام پر ہوا، جس کی سربراہی سوویت یونین کے پریزیڈنٹ الیکسی کوسیجن نے کی۔ بھارت کے صدر لال بہادر شاستری اور پاکستان کے محمد ایوب خان ان نکات پر ایگری ہوئے کہ دونوں ممالک جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جائیں گے اور قیدیوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ یہ معاہدہ پاکستان میں متنازع رہا کیونکہ کشمیر کی آزادی پر قوم کی گہری امیدیں وابستہ تھیں، جن کو معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس معاہدے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی، جو کہ ان کے سیاسی عروج کا باعث بھی بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک شعلہ بیان اور جذباتی مقرر تھے۔ ان کے الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ عوام کے جذبات کو افق کی بلندی تک لے جاتے۔ ان کے دل میں اخلاص اور عوام کے جذبات کی ترجمانی تھی، جس کی وجہ سے نہایت بڑے پیمانے پر لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ نعرہ عوام کے دل میں اتر گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی بلندی کا باعث بھی بنا۔ 1970 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں 2 بڑی جماعتیں آمنے سامنے تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، جو کہ مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو مغربی پاکستان میں عوام کی مقبولیت حاصل تھی۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 میں سے 160 سیٹیں جیت کر قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکی۔ لیکن مغربی پاکستانی قیادت یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار کی منتقلی کو قبول نہ کیا اور صاف کہہ دیا ادھر ہم ادھر تم، جس کا نتیجہ 1971 کی خانہ جنگی اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا، جو کہ بعد میں بنگلہ دیش بن گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی جیت کے باوجود انہیں اقتدار سے محروم کرنے کے لیے جو کھیل کھیلا گیا، اس کا مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو تھے۔
اس پر 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے اور 1973 میں پارلیمنٹری ریکومنڈیشنز کی بنا پر وزیر اعظم کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اقتدار میں آ کر ذوالفقار علی بھٹو نے قومی یکجہتی کی بجائے نسلی تقسیم کو فروغ دیا، جس میں نمایاں عنصر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ رورل سندھ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اربن سندھ مطلب کراچی اور حیدرآباد کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ بھٹو نے اپنے دیہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوٹا سسٹم متعارف کروایا، جس کے تحت 60% سرکاری نوکریاں رورل سندھ کو دی جانے لگیں اور 40% اربن سندھ کو۔ یعنی کوٹا سسٹم صرف نوکریوں تک محدود نہ تھا، بلکہ یونیورسٹیز میں داخلے بھی اسی تقسیم کے تحت دیے جاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اس احساس محرومی کی بنا پر لسانیت کی بنیاد پر MQM جیسی تنظیموں نے وجود لیا۔ دوسری طرف تعلیمی اور سرکاری اداروں میں قابلیت کی بجائے نااہل لوگوں کی انڈکشن شروع ہو گئی، اور کراچی اور حیدرآباد کے باصلاحیت نوجوانوں کو میرٹ پر نظر انداز کیا جانے لگا، جس سے احساس محرومی اور نسلی کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ نتیجتاً اداروں کی کارکردگی کم ہوتی گئی اور سندھ پسماندگی کی نظر ہو گیا۔ یونیسیف کے سندھ چائلڈ لیبر سروے میں انکشاف ہوا کہ سندھ کے 16 لاکھ سے زائد بچے جن کی عمر 5 سے 17 سال ہے وہ چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 40 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس قائم کی، جس کا مقصد بظاہر تو VIP سیکیورٹی تھا، لیکن حقیقت میں اس فورس کا استعمال سیاسی مخالفین کو دبانے اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہراساں کرنے کے لیے کیا جاتا، جس کے نتیجے میں سیاسی آزادی متاثر ہوئی اور ملک میں آمریت کی فضا قائم ہو گئی۔ دوسری طرف معاشی برابری کے مقصد کے حصول کے لیے نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت ملک کی تمام بڑی انڈسٹریز، بینکس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو تحویل میں لے لیا گیا، لیکن اس سے پرائیویٹ سیکٹر کمزور ہوتا گیا، فورن انویسٹمنٹس آنا بند ہو گئی اور ملک کو بڑے پیمانے پر فائنینشیل لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ آمرانہ ہوتا گیا، وہ تنقید برداشت نہ کرتے اور اختیارات کو مرکز تک محدود کر کے اپنی گرفت کو مضبوط کرتے رہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں جمہوری ادارے کمزور ہوئے، اختلاف رائے کی گنجائش کم ہوئی اور عوامی اعتماد بھی متاثر ہوا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی اور ملک کے چوٹی کے سائنسدانوں کو جمع کر کے جوہری پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد خطے میں توازن قائم کرنا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی مرکزی شخصیت کو بھی پاکستان بلایا، جنہوں نے یورینیم انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اہم کردار ادا کیا۔ بھٹو کی قیادت اور عزم نے پاکستان کو ایک مضبوط دفاعی حصار فراہم کیا، جو آج بھی ملکی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت جیسے غیر اسلامی فرقے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے پر ساری قوم ذوالفقار علی بھٹو کے اس جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی نظام ہمیشہ نہیں رہتا قائم، وقت ہر تخت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو واضح برتری حاصل ہوئی، مگر حزب اختلاف پاکستان نیشنل الائنس نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ ملک گیر احتجاج ہوئے، سیاسی بحران پیدا ہوا اور ملک عدم استحکام کی طرف چلا گیا۔ بھٹو مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے، مگر 5 جولائی 1977 کو فوج نے مارشل لا نافذ کر دیا، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی میں خود مختاری اور فوج پر سول بالادستی سے پہلے سے ہی خائف تھی۔ اس کے علاوہ بھٹو پر اپوزیشن کے خلاف سختی، پریس پر پابندی اور سیاسی مخالفین کو دبانے جیسے الزامات بھی لگتے رہے۔ ان تمام عوامل نے جنرل ضیاء الحق کو بھٹو حکومت ختم کرنے کا جواز فراہم کیا، جو بعد میں نہ صرف ان کی گرفتاری بلکہ 1979 کے متنازع عدالتی فیصلے کے تحت ان کی زندگی کے اختتام تک ہوا۔ بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ذہین ترین اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا نام ہے، لیکن جہاں انہوں نے ملک کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی، وہیں ان سے کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جو کہ ملک کے لیے تقسیم اور سندھ کی پسماندگی کا باعث بنی۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ بھٹو اچھے تھے یا برے، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کیا سیکھا ہے۔
کیا ہم ان پالیسیز کو ختم کر کے ایک متحد قوم اور انصاف پر مبنی پاکستان تشکیل دے سکے ہیں؟ اگر نہیں تو چاہیے کہ اپنی بدحالی کی اصل وجوہات کا اثر نو جائزہ لیں، کیونکہ انصاف اور مساوات ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔